الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے تو کوئی دکان والا بن گیا، کوئی تجارت والا بن گیا، کوئی اولاد والا بن گیا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے، ہمیں پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ دنیا جو ہے ایک مختصر سی زندگی ہے، کس کی کب ختم ہو جاوے، کس کا سورج کب غروب ہو جاوے، کس کے دن کا اجالا رات کے اندھیرے سے بدل جاوے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے تو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی بات کی تیاری کرے۔ جیسے آج دنیا میں ہماری ضرورت کے پورا نہ ہونے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہمارا دل روتا ہے، کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا، وہ ہوتا، ایسا ہوتا، تیسا ہوتا تو میری ضرورت پوری ہو جاتی۔ کل قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو برا کرنے کے لیے روئے گا، لیکن اس کا رونا کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ جیسے کسی کے پاس مکان نہیں ہے، وہ ہمیشہ مکان کے لیے بیچارہ روتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اولادیں بڑی ہو رہی ہے اور آگے مسائل بھی آ رہے ہیں، اگر میرا مکان بن جاوے تو میرے لیے سہولت ہو جاوے۔ اسی طرح کسی کے پاس روزگاری نہیں ہے یا روزی کمانے کے اسباب نہیں ہیں تو اس کے لیے روتا ہے۔ تو دنیا کی ضرورت جس طرح دنیا میں رلاتی ہے، اسی طرح کل مرنے کے بعد نیکیوں کی ضرورت ہمیں رلائے گی۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ خدا اگر کسی انسان سے یوں کہہ دے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے تجھے جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دور اور قریب کے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، سارے رشتے ختم،
دنیا میں تو باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، بہو اور ساس کا رشتہ ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب ایک نیکی نہیں ملے گی تو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ اس کے لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا قدم پھونک پھونک کے رکھے، سمجھ سمجھ کے رکھے، اور ہمارا وقت گناہوں میں ضائع نہ ہو اس کی ہم فکر کریں۔ بات بات میں غیبت نہ ہو جاوے، کسی سے حسد نہ رہے، کسی کی دشمنی ہمارے دلوں میں نہ پلے۔ کیا لے کے دنیا سے جانا ہے؟ جانے والے چلے گئے، ہم نے دیکھا ہے دو کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کے کندھوں پر سوار کر کے ان کو لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا کر کے لوگ واپس آ گئے۔ آج اس دنیا کی ناپاک محبت نے ہمارے اوپر ایسا جادو کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کبھی بھی ہمیں ہماری موت یاد نہیں آتی، کبھی بھی ہماری قبر ہمیں یاد نہیں آتی، اور کبھی بھی ہمیں پل صراط کا راستہ یاد نہیں آتا، اور کبھی بھی جہنم اور جنت ہمیں یاد نہیں آتی۔ یہ دنیا ہی جادوگر ہیں جو لوگوں کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے۔ اس کے جادو سے بچنے کے لیے، اس کے اثر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل ہمیں بتائے۔ کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ عمل کرتے رہوں گے تو اس دنیا کے جادو سے، اس کے اثر سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ سب سے پہلا تو عمل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اس لیے کہ ایمان کے بعد اگر کسی عبادت کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے تو وہ نماز کا آتا ہے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ نماز کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اذان ہو گئی، اپنے سارے کام کو چھوڑ دو، وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور اطمینان سکون سے نماز پڑھو۔ اللہ کی یاد کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہمارا سجدہ صحیح ہو، ہمارا رکوع صحیح ہو، ہمارا قیام صحیح ہو، ہمارا قعدہ صحیح ہو، اطمینان کے ساتھ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں کا کھانا جو پکتا ہے وہ ہمارے جسموں کے لیے ہے، اسی طرح جو اعمال نبوت ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر تعلیم سے خالی رہے، اور تعلیم سمجھنے کے انداز میں کی جائے، خالی پڑھا نہ جاوے، پڑھنے کا انداز ایسا ہو جیسے کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں۔ کبھی فضائل نماز میں پڑھا، کبھی حکایت صحابہ میں سے پڑھا، کبھی فضائل ذکر، فضائل درود شریف،
اور فضائل صدقات دوسری جو کتاب ہے اس کے اندر سے پڑھا۔ تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا، اس دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی اور آخرت کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ ورنہ یاد رکھو میری محترم دینی ماں بہنوں، ہم تو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، یہ مکان ہمارا نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم سے پہلے ہمارے ابا سے پہلے ہمارے دادا پردادا جتنے بھی آئے سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ سب کچھ دوسروں کا ہو جائے گا۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنا بابرکت کتنا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر فرمایا کہ بڑی بڑی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر کوئی 10ویں اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے 1000 حج کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور 1000 عمرہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور 1 سال کے گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور 2 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کربلا کا میدان تھا، پیاسے دین کے خاطر لڑ رہے تھے، پانی بند کر دیا گیا تھا، اس میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے، لیکن دشمنوں نے کسی کے لیے پانی نہیں دیا، اور پیاسے کی حالت کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے کے اندر سر قلم کر دیا گیا۔ امت کو یہ بات بتا دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تو ہمارے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم نے یہاں تک قربانی دے دی کہ ہمارے سجدے کے اندر سر قلم کر دیے گئے، اور ہم نے ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ امت کو ایک بہت بڑی دعوت ہے کہ تم بھی نماز نہ چھوڑو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رونے کی آواز آئی، وہاں پر پہنچے اور کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے جب حسن اور حسین روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے کہ اپنے دونوں کندھوں پر ایک طرف حسن اور ایک طرف حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بٹھایا ہے، اور آپ باہر آئے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کیا بہترین سوار ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں کیوں نہیں کہتے کتنی بہترین سواری پر سوار ہے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، اگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی آ جاتا اور آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا، جب تک وہ آپ کی پیٹھ پر سے نہیں اترتے تھے آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر اور حسن کو بٹھاتے، اس کے بعد حسین کو بٹھاتے، اس کے بعد زینب کو بٹھاتے اور گھر کے اندر چکر لگاتے، پھر اس کے بعد پوچھتے
او میرے نواسو، او میری نواسی، تمہاری سواری کیسی لگی؟ محبت تھی آپ کو۔ لیکن ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے اور کہا ام سلمہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جا، آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں اور میں گھر کے دروازے پر کھڑی ہوں تاکہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور بچتے بچاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میں نے سوچا نواسے ہیں اس میں کیا حرج ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کی آواز باہر آ رہی ہے۔ میں اندر دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا ہے اور آپ ہچکیاں لے رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے ایک فرشتہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا، آپ رو رہے ہیں۔ کہا ام سلمہ وہ فرشتہ آ گیا اور اس کو جو کہنا تھا وہ کہہ کر چلا گیا۔ ام سلمہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ کیا کہہ کر گیا؟ کہا کہ وہ کہہ کر گیا کہ تمہارے دونوں نواسے دین کے خاطر شہید کر دیے جائیں گے۔ حسن کو رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور کئی مرتبہ دیا جائے گا، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، پھر دوسری مرتبہ دیا گیا، پھر تیسری مرتبہ دیا گیا۔ اپنے بھائی حسین کے پاس آئے، کہاں پا بھائی اب تو زہر کی وجہ سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ام سلمہ کربلا کا میدان ہے، وہ زمین ہے اور وہ زمین کے ذرات ہے جس کے اوپر میرے حسین کے خون کے قطرے گریں گے، وہ ذرات مجھے دکھائے گئے ہیں۔ کیا آسان ہے جن سے اتنی ساری محبت ہو اور ان کا شہید ہو جانا پہلے معلوم ہو جائے۔ لیکن میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے یوں نہیں کہا یا اللہ میرے حسن کو میرے حسین کو بچا لے اور دین کو پھیلا دے، بلکہ آپ کی یہ آواز تھی کہ اگر میرے حسن اور میرے حسین کو دین کے خاطر شہید کر دیا جاوے تو کر دیا جاوے، لیکن میرا لایا ہوا دین قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان تک پہنچ جاوے۔ گھروں میں فاقے آئے ہیں، فاقوں میں زندگی گزاری ہے، آج تو ہم نے کبھی فاقے نہیں دیکھے اور انشاءاللہ اللہ کبھی ہمیں دکھائے گا بھی نہیں۔ ہاں، اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، ہمیشہ ہمارے سامنے ہماری قبر ہو، ہماری آخرت ہو، حشر کا میدان ہو، پل صراط کا راستہ ہو، جنت اور جہنم ہو، تاکہ آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کی بہترین تربیت ہمیں کرنی چاہیے، ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد ہمارے دل کا سکون بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں
ہمیں پڑھ پڑھ کے دے اور ہمیں یاد کرے، ایسی اولاد بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو اپنے پاس بٹھانا پڑے گا، ان کو دین کی باتوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کے دلوں میں اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اور ہمارے گروہ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں قرآن ہے اور تم قرآن کو پڑھ سکتے ہو تو پڑھتے رہو، نماز پڑھنا مت چھوڑو، نماز پڑھتے رہو، ورنہ اللہ اسی عذاب کو مسلط کرے گا۔ تم چاہوں گے تو قرآن نہیں پڑھ سکوں گے اور تم چاہوں گے تو نماز نہیں پڑھ سکوں گے۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سارے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا ہے، اس اللہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس اللہ نے پل پل سکن سکن ہمارے پر رحمت نازل کر رہا ہے، برکتوں کے خزانے ہمارے پر کھلے ہوئے ہیں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس اللہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ بلکہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت ایسا ہو میں اور میرا رب سے مانگا جائے، رب سے فریاد کی جاوے، رب کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کی جاوے اور رب کو پکارا جاوے، اور یقین کے ساتھ کہا جاوے وہ رب ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا اور ہماری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کرے گا۔ وہ رب ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہمارے بدھ کے دن جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں وقت پر پہنچے، اس کی بھی ہمیں دعوت چلانی چاہیے۔ جیسے کہ دنیا کے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح دین کی بھی دعوت دی جاوے۔ جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کے فون نمبر ہمارے موبائل میں، ان سے کہا جاوے فون کر کے بھئی آج اتنے بجے تعلیم ہے، آپ کو بھی آنا ہے، میں بھی آؤں گی۔ ماحول دعوت سے بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو مہینہ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ بھی بہت مبارک مہینے تھے۔ اسلام کے اکثر مہینے ایسے ہیں جو مسلمان کو جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں اور مسلمان کو یاد کرواتے ہیں، اے مسلمان اپنے اگلوں کی قربانیوں کو مت بھولنا، تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، تمہارے سروں پر اوڑھنیاں ہیں، تمہارے اوپر سنت والا لباس ہے، تمہارے پاس جو شرعی پردہ ہے، اور تمہارا کمال نہیں ہے، تمہاری اگلوں کی قربانیوں کا کمال ہے۔ جو بچہ اپنے باپ کی قربانی کو بھول جاتا ہے اور اپنے باپ کے جمع کی ہوئی دولت کو ضائع کر دیتا ہے، لوگ اس کو عقلمند نہیں کہتے، لوگ اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کیسا نادان ہے جس نے جو باپ کو بھول گیا اور باپ کی جو وراثت ملی تھی اس کو ضائع کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی کی وراثت ملی ہے، ایمان ملا ہے، نماز ملی ہے اور ذکر ملا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہمیں ملی ہے۔ یہ ورثہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو یاد رکھے، اس کو عمل میں لائے، قرآن کو عظمت کے ساتھ پڑھے، ٹھیک لگا کر قرآن کو نہ پڑھے، نیچے زمین پر بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھا جاوے۔ ہمارے تو بڑی یوں کہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہم انگلی کو منہ میں لگاتے ہیں، پھر اس کے ورق کو کھولتے ہیں، فرمایا کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے،
قرآن کو لو تو سب سے پہلے اپنے سر پر رکھو، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو اپنے دل سے لگاؤ اور یوں کہو یہ میرے دل کی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھاؤ، جتنی عظمت کرو گے اتنا ملے گا، با ادب ما نصیب، کہ جو ادب کرتا ہے اس کے نصیب کھل جاتے ہیں، اور جو بے ادبی کرتا ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ ہماری رات کی تنہائیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے دین کہاں جا رہے ہیں، اس کو ہم سوچے، غور و فکر کریں۔ کتابوں کے اندر ہے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جاوے۔ دین کے اندر میں نے کتنا ذکر کیا، کتنا قرآن پڑھا، نمازیں کیسی پڑھی، کبھی کبھی اپنا حساب کر لیا کرو، ورنہ موت کے بعد ہمارا حساب لیا جائے گا۔ اور اس وقت میں اگر کوئی کمی رہ گئی اس کا پورا کرنے کا کوئی وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بدھ کی بھی تعلیم کا حلقہ مضبوط ہو جاوے، اور ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں، ہمارے مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان مکانوں میں ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جاوے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ دنیا کے خاطر، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک دین کے لیے تھوڑی سی ہم قربانی دیں گے، تھوڑا سا وقت نکالیں گے، میری محترم دینی ماں بہنیں، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ اس کو اللہ اگائے گا۔ اللہ یوں کہتا ہے نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ یوں کہتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جہاں تک اللہ چاہتے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کے لیے وہ نیکی کی ہوگی، تو پوچھو مت، اس کا بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھو، نظروں کو پاک رکھو، دماغ کو صاف رکھو۔ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اس کی پوری محنت اور کوشش کرو، ہمارے بچے بھی گناہ نہ کرے اس کی محنت اور کوشش کرے۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے گھروں میں سکون کیسا ملتا ہے، چین اور آرام والی زندگی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اور روزیوں میں برکت ہوگی نیکیوں کی وجہ سے، کہ نیک کام کریں گے کہ روزیوں میں برکت دے گا اللہ، اور ان روزیوں کے ذریعے اللہ ہمارے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جتنے گناہ ہوں گے اتنی بے برکتی ہوگی، روزیوں میں پریشانی، بیماری آتی رہے گی، پریشانیاں آتی رہے گی، مصیبتیں آتی رہے گی، آدمی تھک جائے گا، انسان تھک جائے گا۔ یہ گناہوں کا وبال ہے۔ چلتے پھرتے ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، صبح شام کی تسبیحات، 3 تسبیحات جو ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کی پابندی ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پودے کیا ہے، اس کے درخت کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے پودے ہیں۔ اگر تم اپنے جنت کو باغ بنانا چاہتے ہو، ذکر کرتے رہو، جتنا ذکر کرتے رہو گے پودے لگتے جائیں گے، باغ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ جن کے مکان نہیں ان کے لیے مکانوں کا انتظام فرما دے، جو بغیر روزی کے لیے ان کے روزیوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو روزیوں کے اسباب میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔
یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستقرہ مستمرہ نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں تیرے دین پر چلنا آسان فرما دے، اس کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، نیکی کے کام کرنے کی طاقت عطا فرما دے، ہر مسلمان سے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، حسد کینہ بغض عداوت دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، بھائی بھائی بن کر بہن بہن بن کر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنا دے، بھلائی چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی بات کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اگر کوئی نماز قضا ہو گئی اس کو ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمارے کوئی روزے باقی رہ گئے اس روزوں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ شرم و حیا کا لباس ہماری ماں بہنوں کو نصیب فرما لے۔ یا اللہ شریعت والا برقع ہماری ماں بہنوں کو نصیب فرما لے۔ یا اللہ دین کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے، اس کی معرفت ہمیں سمجھا دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دے۔ جتنے بھی حاجی حج کر کے لوٹے ان کے حج کو قبول فرما لے، ہمیں بھی حج مبرور حج مقبول نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو نصیب فرما دے، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ داروں کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ عزت والی، راحت والی، سکون والی، عافیت والی، وسعت والی، تیرے کرم اور لطف والی یا اللہ روزی نصیب فرما لے اور زندگی نصیب فرما لے۔ ایسی زندگی ایسی روزی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما لے۔ یا اللہ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمیں پوری امت کو نصیب فرما لے، اور جن شرور سے حفاظت چاہیے ہے ان شرور سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔